نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وقال أيضا: وآت ذا القربى حقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. اما بعد، معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اس ساری کائنات کا اکیلا رازق، مالک، پالنہار ہے۔ اسی اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ جس نے ہمیں اپنی ساری مخلوقات میں سب سے اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا، اور پھر ہماری دنیا اور آخرت کو بنانے سنوارنے کے لیے ہم انسانوں ہی میں سے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، اور بالخصوص ہم اور آپ کے، بلکہ سارے انسانوں اور سارے جنوں کے آخری نبی اور رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ حاضرین جمعہ، آج کا موضوع خطابت ہے صلہ رحمی کے فوائد۔ صلہ رحمی کہتے ہیں رشتوں کو جوڑنا، اور جوڑنا یا جوڑا اس چیز کو جاتا ہے جو ٹوٹ جائے، جو پہلے سے جڑی ہوئی ہو، جو چیز پہلے سے ملی ہوئی ہو، اس کو جوڑنا یا اس کے جوڑنے کا کوئی نام یا اس کا کوئی فائدہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جوڑنا اس وقت ہوتا ہے جب وہ ٹوٹ گئی ہو۔ تو رشتہ جب ٹوٹ جائے تو اسے جوڑنا، اس کے فائدے کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو رشتوں کی اہمیت اور عظمت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا جسے ہم گن نہیں سکتے ہیں، جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی رشتے کی اہمیت کو قرآن میں 2 جگہ ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بلکہ کئی مقام پر ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى۔ 4 چیزوں کو اس آیت میں ذکر کیا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق اللہ کا ذکر کیا۔ حقوق اللہ میں 2 چیزوں کو خاص طور پر اہمیت دی جاتی ہے، ایک اللہ کی عبادت، دوسرا اس عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، اور اس کے بعد تیسری بات جو حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہے، اور حقوق العباد میں پہلے نمبر پر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین جن سے رشتہ بنتا ہے، جن سے خاندان بنتا ہے، خاندان کی بنیاد بنتی ہے، اسی سے
خاندان کی عمارت بنتی ہے۔ تو یہ والدین سب سے پہلے مین ریزن ہیں جو رشتوں کو جوڑنے یا رشتوں کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر یا حقوق العباد کے دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داروں کا تذکرہ کیا، کہا کہ رشتوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی عظمت جیسے کہ دیگر مخلوقات اپنی جگہ پر ہے، لیکن انسان کے بارے میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو بڑا معزز بنایا ہے، شریف بنایا ہے، عزت دار بنایا ہے، عزت اور عظمت والا بنایا ہے۔ بنی آدم، سارے بنو آدم، سارے انسان، اس میں مسلمان یا غیر مسلم کی تفریق نہیں کی گئی، سارے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کا اور ہیومینٹی کا مقام کیا ہے اللہ کی نظر میں، اور اللہ تعالیٰ نے اسے کتنے اونچے مقام پر رکھا ہے۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے اسے سواری کا انتظام کیا، وہ خشکی میں بھی سوار ہوتا ہے، وہ سمندر میں بھی سوار ہوتا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ روزی کا انتظام کیا، اور اس کے بعد کہا ہم نے جتنی مخلوق بنائی ان ساری مخلوق میں وَفَضَّلْنَاهُمْ، ہم نے انہیں فضیلت اور عظمت عطا کی ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اور پھر دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان جو رشتے، جو خاندان، جو قبائل، جو قبیلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، اس کے تعلق سے فرمایا یا ایھا الناس، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پورے انسانوں کو خطاب کیا، صرف مسلمانوں کو نہیں کہا، صرف عرب کے لوگوں سے خطاب نہیں کیا، سارے انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، آدم اور حوا علیہم السلام، جو کہ ہمارے ماں باپ ہیں، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی داغ بیل ڈالی، انسانوں کو انہی سے پھیلایا ہے، جیسا کہ خطبہ مسنونہ میں آیت پڑھی گئی وَالَّذِي خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر انہی سے ان کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں سے نسل انسانی کو پھیلایا، اور یہ انسان مرد اور عورتوں کی شکل میں قیامت تک آنے والے یہ انسان پھیلتے رہیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انسانوں کو پیدا کر کے جانوروں کی طرح نہیں چھوڑ دیا۔ جانور بھی بہت بڑی تعداد ہے جنہیں ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے، انسانوں سے زیادہ ہے، پرندے بے شمار ہیں، سمندر کی مچھلیاں بے شمار ہیں، اور بہت سے جراثیم ہیں، جانور ہیں، درندے ہیں، اور بے شمار ایسی مخلوقات ہیں جس کا ہمیں علم تک نہیں ہے۔ وہ تمام مخلوقات جسے ہم دیکھ رہے ہیں جن کی تعداد ہم سے زیادہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان خاندان، قبیلے اور رشتے نہیں بنائے۔ اللہ نے کہا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہارے درمیان یہ خاندان، یہ قبیلے، یہ جتھے بنائے ہیں۔ کیوں بنائے ہیں؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ۔ اور یاد رکھو یہ خاندان، یہ قبیلے، یہ جتھے، یہ سب عظمت بتانے کے لیے نہیں، اور عصبیت کے لیے نہیں، فقر و غرور کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہمارا خاندان بڑا ہے، ہمارا قبیلہ بڑا ہے، ہماری تعداد زیادہ ہے، ہم بڑے عزت دار ہیں، ہم بڑے شریف ہیں، فلاں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ رشتے ناتے تو اللہ نے ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اللہ کے پاس سب سے اونچا مقام ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کے پاس وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اللہ نے سارے انسانوں کو عزت دی، کہا کرمنا بنی آدم، لیکن ان میں بھی سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ شرف اور منزلت والا انسان وہ ہے
جو انسان اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے. سارے انسانوں کو تو مقام عطا کیا ہے، لیکن ان میں بھی سب سے زیادہ اونچا مقام تقوی والے متقی پرہیزگار بندے کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں حقوق العباد کا تذکرہ کرتے ہوئے والدین کا ذکر کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے حقوق کے اوپر ایک بہت تفصیلی موضوع ہے، اس کے اوپر ایک الگ سے خطاب ہو سکتا ہے، لیکن خاص طور پر صلہ رحمی کی جب بات آئی، رشتوں کی بات آئی، تو یاد رکھیں رشتہ بنتا ہی والدین سے ہے. والدین اگر نہ ہو تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. والدین سب سے پہلے رشتہ دار ہیں، ان سے رشتہ بنا ہے کہ آپ کے وہ والدین ہیں. والدین کے ساتھ حسن سلوک پہلے نمبر پر ہے. ایسا نہیں کہ آج میں والدین کے بارے میں نہ بات کروں، صرف رشتہ داروں کے بارے میں بات کروں. اللہ نے پہلے نمبر پر والدین کا حق ذکر کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انسان آیا اور آ کر پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کے، میں اچھا بیہیویئر، اچھا کیریکٹر، اچھے اخلاق سے پیش آنے کے لیے سب سے زیادہ مناسب اور موضوع کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امک، تمہاری ماں ہے. پھر پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ کہا تمہاری ماں ہے. پھر پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ کہا تمہاری ماں ہے. 3 مرتبہ ذکر کرنے کے بعد کہا ثم ابوک، چوتھے نمبر پر تمہارے باپ. پھر اس کے بعد پوچھا ان کے بعد کون ہے؟ کہا ثم ادناک ادناک، پھر اس کے بعد جن کا رشتہ تم سے زیادہ قریب ہے. اب قریبی رشتہ داروں میں بھائی بہن پہلے نمبر پر آتے ہیں. بھائی بہن جو کہ آپ کے والدین سے جن سے نسبت جڑ رہی ہے، یہ آپ کے والدین ہیں، ان کے بھی والدین ہیں، آپ دونوں کا خون ایک ہیں. بھائی اور بہنوں کا رشتہ والدین کے بعد پہلے نمبر پر آتا ہے. لیکن آج دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کی بڑی افسردہ اور جو صورتحال بنی ہوئی ہے، وہ ہر لحاظ سے تعلیمی ہو یا جو نا سیاسی ہو یا دینی ہو، یہاں تک کہ معاشرتی اتحاد کی اگر ہم بات کریں تو یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن ہم وہاں جو ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں، ایک نبی کو ماننے والے ہیں، ایک قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے ہیں، اس کے باوجود ہمارے درمیان جہاں کئی ایک مسالک پائے جاتے ہیں، کئی ایک فرقے، کئی ایک جماعتیں، کئی ایک ٹولیاں پائی جاتی ہیں، ان میں سب سے زیادہ افسوسناک مقام یہ ہے کہ سگے بھائی بہنوں کے درمیان بھی اختلافات آج کے اس دور میں حد سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں. جہاں دین کا کوئی معاملہ نہیں ہے، جہاں پر مسلک کا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن وہاں معاملہ آ جاتا ہے مال کا، وہاں معاملہ آ جاتا ہے جائیداد کا، وہاں معاملہ آتا ہے بڑائی اور بڑے چھوٹے ہونے کا، جس کی وجہ سے آج خاندان بکھرے پڑے ہیں. آج ہر آدمی اپنی جگہ پر انفرادی زندگی گزار رہا ہے. خاندانی جو طاقت ہے، خاندانی جو قوت ہے، اور اس قوت کے تحت آپس میں جو اتحاد اور اتفاق کا جو فائدہ انہیں ملنا چاہیے، اس فائدے سے وہ محروم ہیں. بے شمار اس کے فوائد ہیں، میں آگے اس کے بارے میں ذکر کرتا چلوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داروں کے حقوق کے سلسلے میں بنو اسرائیل سے بھی عہد لیا تھا، اگریمنٹ لیا تھا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، جہاں ان کے ساتھ اللہ کی عبادت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا عہد لیا، اگریمنٹ لیا گیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اگریمنٹ لیا گیا، وہیں چوتھے نمبر پر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی اگریمنٹ لیا گیا. قرآن مجید میں جہاں بنی اسرائیل کے سلسلے میں ذکر کیا گیا، وہ احکامات جو امت مسلمہ سے مستثنیٰ کر دیے گئے وہ الگ ہیں. اس سے ہٹ کر سارے احکامات جس کے بارے میں کوئی منسوخ ہونے کا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کینسل کرنے کا کوئی حکم صادر نہ کیا ہو، تو پھر وہ حکم امت مسلمہ کے لیے بھی ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا ہے، تو وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرڈر دیتے ہوئے کہا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کا جو حق بنتا ہے وہ حق انہیں دو. یہ دینے کی بات ہے. اکثر جو رشتے ٹوٹتے ہیں وہ دینے کے لیے نہیں، لینے کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں. ہر آدمی لینا چاہتا ہے، دینا نہیں چاہتا ہے. ہر آدمی حقوق مانگنا چاہتا ہے. جو حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں، جو ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں، وہ اسے ادا کرنا نہیں چاہتا ہے،
بلکہ میرا حق سامنے والے سے کیا مجھے ملنا ہے، مجھے اس سے کیا آنا ہے، اس کے بارے میں فکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری اس قرآن میں جہاں کہیں بھی رشتہ داروں کے بارے میں ذکر کیا وہاں دینے کا ہی ذکر کیا، لینے کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دینے ہی کے اوپر ابھارا ہے، لینے کے بارے میں کہیں نہیں ابھارا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آگے چلیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ۔ تم جو بھی، صحابہ نے پوچھا تھا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہاں خرچ کریں، کن لوگوں پر خرچ کریں، کس کے اوپر اپنا پیسہ خرچ کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ، جو بھی تم خرچ کرنا چاہتے ہو اس کے پہلے حقدار فَلِلْوَالِدَيْنِ، والدین پر خرچ کرو، اور اس کے بعد والاقربین، قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ دینے کی بات ہو رہی ہے، لینے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتوں کو توڑنے سے، اب دیکھیے دینے میں محبت بڑھتی ہے، لینے میں محبت ختم ہو جاتی ہے، لینے میں رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اور ان رشتوں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم مانگتے ہو، تم یہ رشتے مانگتے ہو، رشتے بناتے ہو، رشتوں کو توڑنے سے بچو۔ وَاتَّقُوا الْأَرْحَامَ، رشتوں کو توڑنے سے بھی بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رشتے جوڑنے کا حکم دیا گیا، اور جوڑنے والوں کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کا ذکر کیا، جنتی جو جنت میں جانے والے ہیں، جن کے لیے عقبت دار بہترین ٹھکانہ ہے، ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا والذین یصلون ما امر اللہ، اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا وہ ان رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ایک یہودی عالم تھے، مسلمان ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے کلمات، سب سے پہلے فرسٹ اور سب سے پہلے جو کلمات میرے کان میں اللہ کے نبی کے پڑے وہ یہ تھے، یا ایھا الناس۔ آپ کی تعلیمات دیکھیے کتنی پیاری تعلیمات ہے۔ آپ نے سارے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا اے لوگو سلام کو عام کرو، ہر ایک کو سلام کرو۔ اب سلام ایک الگ ٹاپک ہے، سلام کے فوائد کیا ہیں، سلام کی فضیلت کیا ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن سلام کو عام کرو۔ وَافْشُوا السَّلَامَ، سلام کو پھیلاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اب کھانا کھلاؤ تو کس کو کھلائیں؟ پہلے نمبر پر کون ہیں؟ رشتہ داروں کو چھوڑ کر غیر رشتہ داروں کو کھلانا یہ الگ چیز ہے کہ وہ ثواب ہے، لیکن رشتہ دار، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شر الطعام طعام الولیمہ، سب سے بدترین ولیمہ، سب سے بدترین دعوت وہ ہے جس میں رشتہ داروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو آنا نہیں چاہتے، جو غریب لوگ ہیں، فقراء ہیں، محتاج ہیں، خاندان والے نہیں بھی یہ آئیں گے تو ہمارا لیول گر جائے گا، لوگوں میں ان کا تعارف کیسے کرائیں گے؟ لوگ اگر وہ آ بھی جائیں تو نہیں بتاتے یہ میرا بھائی ہے، نہیں بتاتے یہ میرا بھتیجا ہے، نہیں بتانا چاہتے یہ میرا بھانجا ہے، کوئی رشتے ناتے کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو جوڑو۔ جیسے میں نے پہلے کہا رشتہ اس وقت جوڑا جاتا ہے جب ٹوٹ گیا ہو، رشتہ جو آلریڈی جڑا ہوا ہے اس کو جوڑنے کا کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑو۔ رشتے ٹوٹیں گے، ٹوٹنے کے حالات بنیں گے، شیطان تو اسی کام پر لگا ہوا ہے کہ وہ توڑ دے اور پھوٹ ڈالے، اختلافات پیدا کرے، لڑائی جھگڑے، قتل فساد، یہاں تک کہ جہنم میں لے جانے کے سارے حربے وہ اپنا کر رہے گا۔ لیکن کہا گیا کہ رشتوں کو جوڑو، شیطان جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ اللہ کے نبی نے آگے کہا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات میں اس وقت اٹھ کر نماز پڑھو جب سارے لوگ سو رہے ہو، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جنت میں لے جانے والے اعمال میں رشتوں کو جوڑنے کا بھی تذکرہ آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایمان کا معیار، ایمان کا تقاضا، ایمان کی کسوٹی قرار دیا۔ کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ رشتوں کو جوڑے۔
ہاں رشتہ دار ہی رشتہ توڑتے ہیں، عموماً یہی بات آتی ہے کہ بھئی وہ لوگ رشتہ توڑتے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ اچھا ہی رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس الواصل بالمکافی، وہ آدمی رشتہ جوڑنے والا نہیں جو برابری کرتا ہے، وہ اچھی بات کرے تو ہم اچھی بات کریں گے، وہ دیں گے تو ہم دیں گے، وہ ایسا کریں گے تو ہم ایسا کریں گے، ہر چیز میں کمپیر کرنا چالو ہو جائے تو پھر یہ چیز رشتوں کو جوڑنے والی نہیں ہے۔ یہ آدمی رشتوں کو جوڑ نہیں رہا ہے، بلکہ واصل وہ آدمی ہے، رشتوں کو جوڑنے والا وہ آدمی ہے جس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ رشتوں کو جوڑنے کی فکر میں لگ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریبی رشتہ دار ہے، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں، وہ میرے ساتھ رشتہ توڑنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم واقعی ویسا ہی کرتے ہو جیسا تم کہتے ہو تو پھر تم ان کے منہ میں دھواں یا ان کے منہ میں راکھ بھر رہے ہو، اور ایک فرشتہ تمہاری طرف سے نگہبان ہے، تمہاری مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو متعین کر دیا ہے۔ رشتوں کو جوڑنے کا یہ مقام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کو جوڑنے کے جو طریقے بتلائے ہیں دیگر عام مسلمانوں کے ساتھ، ان مسلمانوں میں سب سے پہلے قریبی رشتہ دار ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے بارے میں کہا کہ عام مسکین کو صدقہ دینا ایک نیکی ہے۔ عام مسکین ہے، کوئی رشتہ اس سے کوئی نہیں بنتا ہے، اس کے ساتھ صدقہ کرنا وہ ایک نیکی ہے، لیکن وَعَلَى ذِي الرَّحْمِ رشتہ دار کے ساتھ صدقہ کرنا صلہ رحمی بھی ہے، صدقہ بھی ہے، ڈبل اجر ہے، ڈبل نیکی ہے، دو اجر ملنے والے ہیں۔ تو اس لیے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے، ان کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہوئے، ان کی مدد کرتے ہوئے کبھی یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم ان پر احسان کر رہے ہیں، ان کے ساتھ احسان جتانے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ احسان جتانے کے سارے جو بھی انسان احسان جتاتا ہے اس کے سارے اعمال رائیگاں چلے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن، اپنے صدقات کو، اپنی نیکیوں کو احسان جتا کر باطل نہ کر لو۔ اب یہاں رشتوں کو جوڑنے کے کیا طریقے ہیں، کیسے رشتہ جوڑا جائے؟ سب سے پہلی چیز ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ ایک عام مسلمان کے بارے میں کہا، ایک عام مومن کے بارے میں کہا، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے جو چاہتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے نہ چاہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی برائی بیان کی جائے، آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی توہین کی جائے، آپ کی غیبت کی جائے، آپ کا مال لیا جائے، آپ کو نقصان پہنچایا جائے، جو بھی آپ نہیں چاہتے وہ سارے بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ نہ چاہیں، وہ سارے بھی اپنے بہنوں کے ساتھ نہ چاہیں۔ آپ کا مال کوئی چھین لے آپ کو گوارا نہیں، آپ کی جائیداد کوئی لے لے آپ کو گوارا نہیں، آپ کا بھائی ہی لے لے آپ کو گوارا نہیں، تو پھر آپ اپنے بھائی کا مال، آپ اپنے بھائی کی جائیداد، آپ اپنے بھائی کے حصے میں حقدار بن کر یا زبردستی اسے ہڑپنے کی کوشش کریں، لا یؤمن، آپ نے کہا وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر اسی طرح محبت کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عام فرمان ہے عام مسلمانوں کے بارے میں، الحب للہ والبغض فی اللہ، اللہ کی خاطر محبت ہو، اللہ کی خاطر نفرت ہو۔ بھائی ہیں، رشتہ ہے، مال کی وجہ سے یا کسی چھوٹی موٹی معاملات میں کچھ غلطیوں کی وجہ سے اس سے رشتہ ختم نہ ہو، الحب فی اللہ، اسے اللہ کی خاطر اس سے محبت ہو۔ اور اس کے بعد وَمُعَاوَنَتُهُمْ، دوسرے نمبر پر ان کی مدد کرنا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ رشتوں کے معاملے میں لینے کی بات کہیں نہیں کہی گئی، ہمیشہ دینے کی بات کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جو بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ عون اخی، اخ کا لفظ استعمال کیا، اخ میں پہلے نمبر پر سگا بھائی، سگی بہنیں آئیں گی، اس کے بعد دوسرے لوگ ہیں جو ایک اسلامی اعتبار سے، مسلمان ہونے کے اعتبار سے وہ بھی ایک مسلم بھائی ہیں،
لیکن سگے بھائی پہلے نمبر پر ہیں. آپ سگے بھائی کی مدد نہ کریں, کسی اور کی مدد کر رہے ہیں. بھائی تکلیف میں ہے, بھائی پریشان حال ہے, بھائی مصیبت میں ہے, بہن مصیبت میں ہے, اس کو چھوڑ کر آپ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں, تو پھر یہ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اور پھر اسی طرح اللہ کے نبی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے. مدینے کے اندر آج بھی وہ مقام مسجد نبوی کے اندر بتایا جاتا ہے. بیروحہ نامی ایک باغ تھا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو میرا باغ, مدینے کا سب سے قیمتی باغ, مسجد نبوی کے سب سے زیادہ قریب, آج تو اسی کے اندر مسجد نبوی بھی آ گئی, وہ اتنا قریب رہنے والا, اتنا قیمتی, اتنا ویلیبل باغ, جو بہت ہی زیادہ ہائی ایکسپینسو, بہت زیادہ قیمتی باغ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم بھلائی اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تمہارے نزدیک جو پسندیدہ آئٹم ہے, فیوریٹ چیز جو تمہاری ہے, اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو, تم کو نیکی نہیں ملنے والی ہے. اللہ کے نبی اس آیت کو پڑھنے کے بعد, میرے پاس سب سے فیوریٹ مدینے کا یہ میرا باغیچہ ہے, یہ کھجوروں کا باغ ہے جو مسجد نبوی سے بالکل قریب ہے, یہ باغ ہے جو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی بتائیے کہاں خرچ کروں, کہاں خرچ کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے قریبی رشتہ داروں میں خرچ کر دو. قریبی رشتہ داروں میں, وہاں اس حدیث میں یہ بھی لفظ آتا ہے کہ اپنے چچا زاد بھائیوں میں بھی خرچ کرو. اللہ اکبر. سگے بھائی نہیں, سگے بھائی اگر نہیں ہیں یا سگے بھائی کا حصہ ہونے کے بعد بھی اگر بچ رہا ہے, چچا زاد بھائی ہیں, کزنز برادر ہیں, سسٹرز ہیں, ان کے بھی حقوق ادا کرو. اور پھر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے, حضرت علی کہا کرتے تھے اصلوا لان اصلوا اخا من اخوانی بدرہم احب الی ان اتصدق 20 درہما. کہ میں میرے بھائی کا, میرے بھائی پر 1 درہم, 1 روپیہ مان لیں آج کے حساب سے, 1 درہم اسے دے کر اس کے ساتھ رشتے کو نبھاؤں, رشتے کو جوڑ کر رکھوں, یہ میرے نزدیک دوسرے لوگوں پر 20 درہم خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے. اپنے سگے ہیں ان کے ساتھ میں حسن سلوک کروں, ایک ہی ہے میرے پاس دے دوں, لیکن زیادہ آنے کے بعد میں اپنوں کو چھوڑ کر غیروں پر جو نہ لٹاؤں, اس سے بہتر یہ ہے کہ جتنا میرے پاس ہے میں اسے اپنوں پر ہی لٹاتا چلا جاؤں. اب مراتب کے بارے میں جیسے کہ ذکر کیا گیا, سب سے پہلے ماں ہے, پھر اس کے بعد باپ ہے, پھر اس کے بعد قریبی رشتہ داروں میں سب سے پہلے بھائی بہن ہے, پھر اس کے بعد ان کی اولاد, پھر وہ سارے رشتے آتے ہیں. اب اس کا فائدہ کیا ہے, رشتے جوڑنے کا اور رشتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا فائدہ کیا ہے, مختصر ذکر کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جب اللہ تعالیٰ نے رشتے کو بنایا, رشتہ عرش سے معلق ہو گیا اور کہا کہ پروردگار یہ وہ عظیم مقام ہے جس کے ذریعے سے پناہ مانگی جائے. مطلب یہ وہ رحم کا معاملہ جو ہے بہت عظیم معاملہ ہے. اب جو کوئی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا, کیا تو نہیں پسند کرتا یہ بات کہ جو تجھے جوڑے میں اس کو جوڑوں, جو تجھے توڑے, جو تجھے کاٹے میں اس کو کاٹ دوں. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ رشتہ جوڑنے سے اللہ اپنے سے اسے جوڑتا ہے. دوسرا فائدہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا میں سب سے جلدی ثواب کا بدلہ اگر کوئی عمل پہ ملتا ہے تو وہ رشتہ داری کو نبھانے اور رشتوں کو جوڑنے پر ملتا ہے. اور اسی طرح جنت میں داخلے کا سبب, جیسے کہ اس سے پہلے بھی ذکر کیا گیا, ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلۃ الرحم محبۃ فی الاہل, رشتوں کو جوڑنے سے خاندان میں محبت بڑھتی ہے. ومثرات فی المال, مال میں اضافہ ہوتا ہے, مال جاتا نہیں ہے بلکہ مال آتا ہے. مثرات فی المال, اور اس کے بعد کہا ومنثأۃ فی الاثر, اور اللہ تعالیٰ عمر میں برکت دیتا ہے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في آثاره فليصل رحمه. ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے خوب مال ملے, اور ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو, اچھی خاصی عمر وہ جی کر جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کی یہ 2 خواہشیں ہیں, مال میں اضافہ ہو, عمر میں برکت ہو, تو وہ شخص کیا کرے, فلیصل رحمہ, رشتے کو جوڑے. مال دینا پڑ رہا ہے, دے دے, مال کو دینا پڑ, ہاں حق ہے اس کا, حق مار کے کھا رہا ہے تو بڑی تکلیف کی بات ہے, وہ تو اللہ کے پاس حساب دینا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو رشتوں میں خاص طور پر
خاص طور پر بہنوں کے معاملات میں آج تک بھی وہ جہالت مسلمانوں میں باقی ہے۔ جہیز کے نام پر وہ 50 سال پہلے نکاح ہوا تھا جب 1000 روپے 500 روپے شاید کے کچھ جہیز میں دے دیے گئے تھے، اب وہ زمین، وہ پراپرٹی، وہ گھر ماں باپ کا کروڑوں روپے کا ہے، لاکھوں روپے کا بنتا ہے۔ نہیں، اب تم کو جب جو دے دیا گیا وہ دے دیا گیا، اب دینے کا نہیں ہے، اب جو بھی ہے ہمارا ہے۔ ایسا کئی بھائی ہیں جو اپنی بہنوں کو جہیز، جو کہ حرام ہے دینا، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے مال کھلانا ہے، اس کو دے کر، وہ مختصر سا دے کر پورا ہڑپنے کی کوشش کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے للذکر مثل حظ الانثیین، و عورتوں کا حق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ مردوں کا جتنا ہے اس کا آدھا عورتوں کا حصہ ہے، اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی نہ دے تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے حدود، اللہ کی باؤنڈری سے آگے بڑھ رہا ہے، پھلان رہا ہے اس کو۔ تو اللہ کے پاس ایسے لوگوں کے لیے دردناک اور رسوا کرنے والا عذاب بھی اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ وہ مختیہ جائیداد، وہ تھوڑی سی پراپرٹی جس کی قیمت مختصر دنوں میں ختم ہو سکتی ہے، وہ مال ختم ہو سکتا ہے، وہ جائیداد کوئی کسی طریقے سے تباہ ہو سکتی ہے، لیکن جو رشتہ توڑا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آدمی جہنم میں بھی جا سکتا ہے، وہ مال کی وجہ سے بھی جا سکتا ہے، وہ رشتہ توڑنے کی وجہ سے بھی جا سکتا ہے۔ تو مال کی خاطر رشتوں کو توڑنے کی کوشش نہ کریں، اور پھر اسی طرح اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا وہ حقدار بن جائے گا اگر وہ مال کو اہمیت دے گا، رشتے کو اہمیت نہیں دے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا کہ کوئی بعید نہیں کہ اگر انہیں مال دے دیا جائے تو یہ زمین میں فساد مچا دیں گے، رشتوں کو توڑ کر رکھ دیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت برستی رہے گی، اور اللہ نے انہیں اندھا اور بہرا بنا دیا ہے۔ مال کی محبت میں نہ رشتہ نظر آتا ہے، نہ خاندان نظر آتا ہے، نہ شریعت نظر آتی ہے، نہ شریعت کے احکامات نظر آتے ہیں۔ بس چاہیے مال، چاہے ساری چیزیں بھاڑ میں چلی جائیں، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آج یہی حالات اچھے مسلمانوں کی بنی ہوئی ہے، اور پھر اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ تو یاد رکھیں، عمل کی قبولیت کیا ہے؟ عمل کب قبول ہوگا؟ آپ کے صحیح ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ہر جمعرات کو اللہ کے پاس اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر جمعرات کے دن، جمعہ کی رات اللہ کے پاس اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ جس کا رشتہ کٹا ہوا ہے اس کا عمل پیش ہی نہیں کیا جائے گا۔ جس کا رشتہ کٹا ہوا ہے وہ عمل، وہ چاہے جتنا بڑا عمل کر رہا ہے اپنی جگہ پر، بھائیوں سے کٹا ہوا ہے، بہنوں سے کٹا ہوا ہے، رشتے توڑا ہوا ہے، اللہ کے پاس اس کا عمل نہیں جائے گا، قبول ہی نہیں ہوگا۔ تو پھر کیا فائدہ ایسے اعمال کا؟ نہ مال کام آ رہا ہے، نہ اعمال کام آ رہے ہیں۔ لہٰذا اپنے مال اور اپنے مال کو کام میں لانے کے لیے، اپنے اعمال کو کام میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اور انسان ہونے کے ناطے انسانیت کا ثبوت دیتے ہوئے، اور اسلام نے جو تعلیمات دی ہے اس اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے غیروں کو دیکھیں۔ آج ان کے درمیان وہ چاہے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، کتنوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس یہ چیز آج باقی ہے کہ وہ خاندان کے نام پر جمع ہو جاتے ہیں، وہ مذہب کے نام پر ایک ہو جاتے ہیں۔ اور ہم مسلمان ہیں جو نہ مذہب کے نام پر ایک ہوتے ہیں، نہ خاندان کے نام پر ایک ہوتے ہیں، پر اگر ایک ہوتے ہیں تو وہ مال کے نام پر ایک ہوتے ہیں۔ اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے۔ اس فتنے سے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچائیے، رشتے ناتوں کی قدر کیجئے۔ اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت دیجئے، اور اپنے نسلوں میں، اپنے بچوں میں بھی رشتوں کی اہمیت کو بتائیے، رشتہ داروں سے ملاقات کروائیے، رشتے ناتے بتائیے، ان کا ادب و احترام سکھائیے، بڑوں کے ساتھ حسن سلوک، بڑوں کے ساتھ احترام اور عزت کا معاملہ، چھوٹوں پر شفقت کرنے کا معاملہ جو ہمیں اسلام نے تعلیم دی ہے، ان تمام تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو سرخرو بنانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو
کو کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، رشتوں کو جوڑنے والا بنائے، رشتوں کو توڑنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں داخلے کا جو سبب بتایا ہے ان تمام اسباب کو اختیار کرتے ہوئے جنت میں ہمارا داخلہ آسان فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔